بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح اس کی دوسری کتاب سے 14واں باب ہے. باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کو مقصود یہ ہے کتاب الایمان میں کہ ایک شخص کا کفر سے لوٹنا، کفر کی طرف لوٹنا. من کرہ ان یعود فی الکفر، ایک شخص کو کفر سے واپس آنے کے بعد، یعنی مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کا تقرب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عطا کیا. اس کے بعد پھر نافرمانی میں جاتا ہے، کفر میں جاتا ہے. تو کفر میں جانے کو، کفر اختیار کرنے کو وہ اتنا ہی ناپسند کرتا ہو کما یکرہ ان یلقى فی النار، جس طرح سے وہ آگ میں ڈالا جانے کو پسند کرے گا. سامنے آگ سلگائی گئی ہو، ایک انسان کو اس میں ڈھکیلا جاتا ہو، کیسے اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے، کیسے چیختا اور چلاتا اور کتنا ناپسند کرتا ہے. بالکل ویسے ہی اسلام لانے کے بعد، یعنی اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد، اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ پہلے کافر تھا بعد میں مسلمان ہوا. یہی معنی نہیں ہے، یہی معنی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر رہنا اللہ کی توفیق سے. کیونکہ اس طرح کے قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها. شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کیا کہا کہ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے مذہب کو، تمہارے نظریات کو، یعنی ہم بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں، ہم قد افترینا علی اللہ، قد افترینا علی اللہ کذبا، تم اللہ پر ہم کیا باندھ دیں گے؟ جھوٹ باندھ دیں گے. کس صورت میں؟ ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها، اللہ نے تو اس سے ہمیں نجات دی. تو کیا شعیب علیہ السلام پہلے کافر تھے؟ پھر اس کا کیا مطلب ہے ان عدنا فی ملتکم؟ ان عدنا، عود کب کرے گا آدمی؟ جہاں سے آیا ہو. لوٹے گا کب آدمی؟ جہاں سے آیا ہو. بات واضح ہوگی آپ کو. جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں بیان فرمایا سبھی انبیاء سے متعلق، وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، ہم تم کو ہمارے اس دیش سے، ہمارے اس علاقے سے نکال دیں گے، یا تو پھر آپ ہمارے مذہب میں دوبارہ لوٹ آؤ. تو دوبارہ لوٹ آؤ تو کیا مطلب ہے؟ پہلے تھے کیا وہ سارے انبیاء؟ نہیں. بات واضح ہوگی آپ کو اچھی طرح سے. ایک شخص کا سرے سے شرک میں نہ رہنا، اس کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اب کفر کی طرف نہ جاؤ. اللہ نے فطرت پر قائم رکھا ہے، اب شرک پر جانے کے لیے بھی یہی تعلیم. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. اس طرح کے آیات بہت ہیں قرآن مجید میں، جیسے کہ ابن رجب الحنبلی نے ذکر کیا رحمہ اللہ. تو اس باب میں امام بخاری کو مقصود کیا ہے؟ یہ بھی مرجئہ پر رد ہے. کس پر؟ مرجئہ پر، جو ایمان کی تعریف سے، ایمان کی جو وسعت ہے لفظ ایمان میں، اس سے وہ عمل کو نکال دیتے ہیں، عمل کا اخراج کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عمل غیر مؤثر ہے. کوئی نیکی کرتا ہے تب بھی غیر مؤثر،
کوئی نافرمانی کرتا ہے تب بھی غیر مؤثر. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پچھلے والا جو باب ہے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ، اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ میں اللہ کے بارے میں تم سے سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت جس قدر ہوگی انسان کو اسی قدر حلاوت ہوگی، ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا. اور جس قدر مٹھاس محسوس کرے گا، سب کا علم ایک جیسا نہیں ہے اور سب کی حلاوت بھی ایک جیسی نہیں ہے، تو پھر تفاضل ہوتا ہے اس میں. اور حلاوت کب محسوس کرے گا وہ؟ جب اس کے اندر ایمان ہو، اور ایمان جتنا مضبوط ہوگا اور اعمال جس قدر زائد ہوں گے شریعت کے موافق، اسی قدر وہ حلاوت کو محسوس کرے گا. تو یہی باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کر کے ان پر رد کیا ہے. لیکن اس باب کو، جو یہ باب ہے نا، باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقی فی النار، کہ ایک مسلمان کا کفر کی طرف لوٹ کر جانا اتنا ہی ناپسندیدہ معاملہ ہو جتنا کہ اس کو آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہوتا ہے. اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث لائے ہیں، اس حدیث کی سند اور متن ہر دو کو ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے الحمدللہ. پہلے حدیث پہ غور کیجیے آپ. قال الامام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاد ہیں، پہلے سند دیکھیے. سلیمان ابن حرب، سلیمان ابن حرب رحمہ اللہ، ان سے متعلق گزشتہ سال فضیلت اول والوں کو جو میں نے کتاب الاجارہ پڑھا ہے نا، کتاب الاجارہ، اس میں سلیمان ابن حرب سے متعلق میں نے پڑھا دیا ہے. اس میں آپ دیکھ لیں، نقل کر لیں وہاں سے، یا یوٹیوب میں بھی درس ہے، وہ وہاں سے سن لیں. سلیمان ابن حرب کے استاد ہیں شعبہ بن الحجاج. ہاں، ان سے متعلق کتاب النفقات میں گزشتہ سال جو فضیلت ثانی والوں کو پڑھایا تھا، آپ لوگوں کو بھی پڑھایا نا، امام شعبہ رحمہ اللہ سے متعلق. ہاں، ان کو دیکھ لیجیے آپ. اور قتادہ بن دعامہ ابھی قریب میں پڑھایا ہوں آپ لوگوں کو. قتادہ بن دعامہ سے متعلق تفصیل سے پڑھایا نا. قتادہ بن دعامہ، جی، قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ سے متعلق بھی تفصیل سے پڑھایا ہوں میں کتاب الایمان ہی میں. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول، یعنی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 16 کتاب الایمان میں، باب حلاوت الایمان، اس باب کے تحت جو حدیث ہے اس میں قتادہ رحمہ اللہ سے متعلق میں نے تفصیل سے لکھوایا ہے آپ کو. باب حلاوت الایمان نہیں. یہ جو باب ہے نا، باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، حدیث نمبر 13، اس میں نے قتادہ بن دعامہ سے متعلق تفصیل سے لکھوایا ہوں. جی، یہ تو سند سے متعلق بات ہو گئی. رہا مسئلہ متن کا، حدیث نمبر 16 میں جو حدیث ہے وہی حدیث نمبر 21 ہے. بات واضح ہے آپ کو؟ حدیث نمبر 16 میں جو حدیث مبارکہ ہے، حدیث کی شرح تو وہاں مفصل ہو چکی ہے الحمدللہ. اب یہی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ دوسری مرتبہ لے کر آئے. اسی حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیل میں بھی لے کر آئے، اسی حدیث کو. تو امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو متعدد مقامات پر لائے ہیں اور متعدد مسائل امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے مستنبط فرمائے ہیں.
تقریباً 4 مقامات پر اس حدیث کو لائے ہیں. لیکن مجھے چونکہ اب سند سے متعلق گفتگو نہیں کرنا ہے، ہو چکی ہے الحمدللہ، یعنی ایک ہی جگہ نہیں، ان روات سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے جو اس سند میں ہے. اب رہا مسئلہ متن کا، تو متن سے متعلق حدیث نمبر 16 دیکھ لیجئے آپ، باب حلاوت الایمان، اس عنوان کے تحت، اس باب کے تحت حدیث نمبر 16 یہی حدیث مبارکہ ہے، تفصیل سے میں ذکر کر دیا الحمدللہ. لیکن آج ایک اہم بات بتانی ہے. پہلے حدیث نمبر 16 باب حلاوت الایمان، اس حدیث کو پڑھیے گا آپ، پھر اس حدیث کو پڑھیے گا، کیا فرق ہے دیکھیے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا يحبه الا لله وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار. یہ باب حلاوت الایمان کے تحت. اب یہ جو ہے باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان، ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ آدمی کفر میں جانا ایسے ناپسند کرے جیسے کہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. اب اس باب کے تحت حدیث نمبر 21 جو حدیث ہے، اب اس کے الفاظ پہ غور کیجیے آپ. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. فرق ہے نا؟ فرق ہے نہیں. ومن احب عبدا لا يحبه الا لله ومن يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله كما يكره ان يلقى في النار. فرق واضح ہے نا؟ الفاظ میں فرق. یہی بات بتانی ہے مجھے آپ کو کہ محدثین کے پاس حدیث بیان کرنے میں ایک مسئلہ ہے جسے کہتے ہیں الروایت باللفظ اور الروایت بالمعنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو، جو احادیث کے قولی ہیں، جو احادیث کے قولی ہیں، اقوال، آپ علیہ السلام کی باتیں، آپ علیہ السلام کی نبوت کا وہ حصہ جس کا تعلق قول سے ہے، اس کو کس انداز میں پیش کرنا چاہیے؟ جس انداز میں، جس لفظ کے تحت رسول اللہ نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جس ترتیب سے، جو لفظ آپ نے فرمایا، جس ترتیب سے بیان فرمایا، تقدیم اور تاخیر کیے بغیر. حدیث میں نہ بڑھانا ہے، نہ نقص کرنا ہے، گھٹانا ہے، نہ حدیث کو مختصراً پیش کرنا ہے. حدیث کو میں جو لفظ آپ نے استعمال فرمایا، بھلے ہی وہ افصح نہ ہو، جس شکل میں رسول اللہ نے بیان کیا ہو علیہ السلام، اسی انداز میں پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں الروایت باللفظ. ایک اور ہے الروایت بالمعنی. آپ علیہ السلام کی جو بات ہے اس کو دوسرے الفاظ میں یا تقدیم و تاخیر کے ساتھ یا مختصراً پیش کرنا، لیکن معنی مفہوم وہی ہو. اللہ کی شریعت میں جو بات کہی جا رہی ہے، حلال اور حرام کو حلال، حلال کو حرام نہ ہو جائے. اور بھی شروط ہیں اس کی، تو اس کو کہتے ہیں الروایہ بالمعنی. اہل علم کے مابین شروع سے ہی اس میں اختلاف ہے. اختلاف کس طرح سے کہ کیا الروایہ بالمعنی جائز ہے یا الروایہ باللفظ ہی پر اکتفا کرنا چاہیے اور ایسے ہی ہونا چاہیے، اور الروایہ بالمعنی بالکل بھی جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں محدثین کے دو موقف ہیں. محدثین میں سے کچھ محدثین کا ایک موقف یہ ہے کہ لا تجوز روایت الحدیث بالمعنی، الروایہ بالمعنی جائز ہی نہیں ہے. وأنه ينبغي للراوي تأدية الذي سمعه بحروفها دون تدخل منه، کہ آپ علیہ السلام سے جس طرح سنے ہیں، حرف کو اسی طرح سنانا چاہیے جس طرح سے رسول اللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں تدخل نہیں ہونا چاہیے، اپنی طرف سے زیادتی، کوئی لفظ زائد کوئی لفظ کم،
اپنی طرف سے حدیث کو مختصر کر دینا ایسا نہیں ہونا چاہیے. تقدیم و تاخیر اپنی جانب سے. اللہ کے رسول نے ایک کلمہ کہے ہو ہم اس کا متبادل کلمہ کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک موقف ہے. ایک دوسرا موقف کیا ہے کہ الروایہ بالمعنی جائز ہے لیکن بشروط. الروایہ بالمعنی جائز ہے لیکن چند شروط کے ساتھ. اب اس اعتبار سے دو متضاد موقف ہیں. ایک میں قطعاً جائز نہیں, ایک میں جائز تو ہے لیکن شروط کے ساتھ, یعنی مطلقاً جواز والی بات نہیں ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ الروایہ باللفظ الروایہ بالمعنی, اس سلسلے میں اہل علم کا اتفاق ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ الروایہ بالمعنی جائز ہے, وہ تو صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ جائز ہے اس شخص کے لیے جسے عربی زبان پر دسترس حاصل ہو. عربی زبان کے مفردات, مرکبات, عربی زبان کے اسالیب, ان سب پر اسے اچھی طرح پکڑ ہو. اگر کوئی اس سے بے بہرا ہو, اس سے جاہل ہو, نادان ہو, اس کا علم نہ ہو عربی زبان سے متعلق, اس کے لیے تو متفقہ طور پر کوئی بھی اس کی جواز کے قائل نہیں. وہ بھی قائل نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ روایہ بالمعنی لفظی ہونا چاہیے, اور وہ بھی قائل نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ روایہ باللفظ جائز ہے, بالمعنی جائز ہے. وہ بھی نہیں کہتے اس بات کو. جو عربی زبان سے واقف نہیں ہے اس کو اس میدان سے کوئی علاقہ نہیں ہے کہ وہ الروایہ بالمعنی حدیث پیش کرے قطعا لا يجوز له. بات واضح ہوگی آپ کو جی. اب رہا مسئلہ المانعون, جو لوگ منع کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر منع کرتے ہیں. یہ حافظ ابو بکر الخطیب البغدادی رحمہ اللہ, احمد بن علی بن ثابت 463 ہجری سے وفات ہے. ان کی جو کتاب ہے الکفایۃ فی معرفت اصول علم الروایہ, خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی, اس سلسلے میں آپ نے دیکھیے ایک باب قائم کیا ہے, باب ما جاء فی روایت الحدیث علی اللفظ ومن رأى ذلك واجبا. مستقل ایک باب قائم کیا آپ نے اور بہت مفصل لکھا, بہت مفصل. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے اہل علم میں سے ایک بڑی تعداد اہل علم کے نام ذکر کی, اور خاص کر عبداللہ بن عمر اور زید بن ارقم اور دیگر صحابہ تابعین, ان سب کے انہوں نے نام ذکر کی ہیں. مثلا جس طرح سے ایک صاحب ہیں ابو جعفر محمد بن علی, جعفر الصادق ہے نا معروف, امام المدینہ جعفر الصادق. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فرزند حسین, حسین کے فرزند محمد, محمد کے فرزند علی, حسین کے فرزند علی, علی کے فرزند محمد, ان کے فرزند جعفر, امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کے جو والد ہیں وہ کہتے ہیں محمد بن علی کہ لم يكن من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد اذا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزيد فيه ولا ينقص. آپ علیہ السلام کے صحابہ جب رسول اللہ کی حدیث پیش کرتے لا يزيد ولا ينقص, نہ زیادہ کرتے نہ کم کرتے, حدیث جیسے اللہ کے رسول سے سنی ہی ویسے ہی اس کو پیش کیا کرتے تھے. اسی طرح سے اصحاب علم میں سے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ کان ابن عمر اذا سمع الحديث لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه ولم يقصر عنه. ابن عمر جب اللہ کے رسول سے حدیث سنتے لم يزد فيه, نہ اس میں زیادہ کرتے, ولم ينقص منه, نہ اس میں نقص کرتے, ولم يجاوزه ولم يقصر عنه. اب اس سلسلے میں ابن الملقن رحمہ اللہ کی جو صحیح بخاری کی شرح ہے نا توضیح, اس میں آپ نے قتادہ کا بھی نام لکھا ہے. کس کا؟ قتادہ کا. اور اس حدیث کے راوی قتادہ ہیں. اس حدیث کے راوی کون ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں؟
قتادہ ہیں. آپ نے اس حدیث کو ایک مرتبہ ایسے سنایا اور ایک مرتبہ ایسے سنایا آپ نے. اچھی طرح بات ہو جائے گی آپ کو. تو قتادہ ابن دعامہ رحمہ اللہ بھی اس میں ان کا نام لیا جاتا ہے. سفیان ابن عیینہ، محمد ابن علی ابن حسین ابن علی زین العابدین، نہیں عفوا باقر، محمد الباقر، ان سب اصحاب علم سے متعلق یہی بات آتی ہے. زید ابن ارقم، آپ سے کسی نے پوچھا الا تحدثنا، کہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں بیان کرتے آپ ہم کو؟ کہا کہ قد کبرنا و نسینا، بھئی ہماری عمر بڑھ گئی ہے، ہم نے بھول گئے حدیثوں کو. یعنی کیسے بھول گئے ہیں؟ والحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید، اللہ کے رسول کی حدیث کو پیش کرنا بہت بہت سنگین کام ہے، آسان کام نہیں ہے. بات واضح ہے آپ کو؟ اب ہو بہو الفاظ میں سنانا یہ ہمارے لیے مشکل مسئلہ ہے، یہ مقصود ہے ان کو. تو صحابہ کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بہت ہی گریز کیا کرتے تھے. ابو امامہ الباہلی سے متعلق آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ لَيُحَدِّثُنَا الْحَدِيث كَالرَّجُلِ الَّذِي عَلَيْهِ أَن يُؤَدِّي مَا سَمِعَ، کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو ایسی ہی سنایا کرتے تھے جیسے ایک شخص کسی بات کو ہو بہو نقل کرتا ہے کسی سے، جسے ٹیپ ریکارڈ، بالکل ہو بہو ویسی. اب یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو صحابہ میں رائج تھی. یہ سب اقوال خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے نقل کی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ من سمع حدیثا فحدث به كما سمع، جس نے اللہ کے رسول سے حدیث سنا ہو اور ویسے ہی لوگوں کو سنایا ہو جیسے اس نے اللہ کے رسول سے سنا ہو، فقد سلم، تو وہ ہر طرح کے آفت سے سالم ٹھہرا. یعنی اللہ کے رسول پر وہ کسی طرح کا جھوٹ نہیں باندھے گا، شریعت کو بیان کرنے میں اس سے کمی بیشی نہیں ہوگی، یہ معنی اس کا. بات واضح ہے آپ کو؟ تو یہ محدثین کا ایک موقف ہے. ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے دلائل متعدد ہیں. ایک وہ دلیل ہے جو امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، صحیحین کے علاوہ امام بخاری، امام مسلم کے علاوہ سنن اربعہ اور دیگر احادیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، اور متعدد صحابہ سے مروی ہے. متعدد صحابہ سے. مسجد خیف مینا، وہاں اللہ کے رسول نے اس حدیث کو بیان کیا تھا علیہ السلام، معروف، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی یا سمع منا حدیثا فأدى كما سمعه، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن رکھی. نظر اللہ امرأ، اللہ اس آدمی کے چہرے کو روشن رکھی، سمع منا حدیثا، جس نے ہم سے حدیث سنی، فأدى كما سمعه، اس نے ویسے ہی سنایا ہو، لوگوں کو پہنچایا ہو، كما سمعه، جیسے اس نے سنایا. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، مدرس المسجد نبوی، آپ نے اس حدیث کا مکمل دراسہ کیا ہے جو ایک مجلد ہے. اس حدیث کو رکھ کر کے آپ نے اصول حدیث اور اصول فقہ ہر دو مستنبط کی، بڑی مقدار میں، تقریباً 40 کے قریب. اس میں آپ نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ اس حدیث سے الروایہ باللفظ کا وجوب معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کو ویسے ہی سنانا چاہیے اس انداز میں اللہ کے رسول نے سنائے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث خود الروایہ باللفظ ثابت نہیں ہے، یہ حدیث خود متعدد الفاظ سے ثابت ہے. یہ حدیث مبارکہ خود اللہ کے رسول نے اس کو مسجد خیف میں ایک مرتبہ آپ نے سنایا، لیکن اس حدیث کو ہم تک پہنچانے والے جو اصحاب علم صحابہ، اس حدیث مبارکہ کو خود ایک ڈھانچے میں نہیں بتایا ہے. یہ حدیث مبارکہ خود ایک ہی سیاق سے نہیں آئی ہے، یہ حدیث خود متعدد الفاظ سے ہمیں ملتی ہے. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فأدى كما سمعه فبلغه كما سمعه فوعى وحفظ، متعدد الفاظ آئے ہیں. لیکن یہ ایک حدیث مبارکہ ہے. دیکھیں خطیب بغدادی خود دو الگ الگ حدیثیں لائے ہیں الفاظ کے ساتھ کہ رحم اللہ من سمع منا حدیثا فبلغه كما سمعه، الفاظ بدل گئے نا. نظر اللہ امرأ ہے، رحم اللہ من سمع منا حدیثا ہے. یہ ایک دلیل ہے.
اسی طرح سے وہ حدیث مبارکہ جو متعدد صحابہ سے مروی ہے، کتاب العلم میں مستقل امام بخاری نے باب قائم کیا اور 5 حدیثیں لے کر آئے اس باب کے تحت، اور ایک اتنی معروف حدیث ہے کہ اس کے اتنے طرق ہیں کہ ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ نے تو مفصل کتاب ہی لکھی اس حدیث کے سبھی طرق کو جمع کیا. میرے پاس موجود ہے کتاب. حدیث کون سی ہے وہ؟ کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس حدیث مبارکہ کو رکھ کر کے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول جس طرح سے آپ سے سنا گیا ہو ویسے ہی سنانا چاہیے. بصورت دیگر من کذب علی متعمدا، اس میں بھلے ہی تعمد نہیں ہے لیکن تعمد ہو. آپ علیہ السلام کا ایک قول ہے، ایک کلمہ ہے، ایک لفظ آپ نے بیان کیا، اس کو دوسرے لفظ میں بیان کیا جائے، حدیث کو مختصر پیش کر دیا جائے، حدیث کو زائد کرنے سے مراد حدیث کا لفظ بدل دیا جائے، جبکہ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی متعدد ہیں، الگ الگ ہیں. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من جہنم او مقعدہ من النار. کون سا لفظ بیان کیا اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام؟ بات ایک ہی ہے، الروایہ بالمعنی. لیکن اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ جو بات آپ کی سرے سے نہ ہو، ایک کلمہ بھی زائد ہوتا ہو لیکن آپ نے سرے سے کہا ہی نہ ہو، یہ بات ہے، یہ مقصود ہے. وہاں پر اس کا متبادل لفظ جو اس کا وہی مفہوم دے جو مطلوب ہے شریعت کو، اور وہ پیش کرنے والا کون ہے وہ آگے شروع آگے بیان کروں گا میں آپ کو انشاءاللہ. لیکن یہ اصحاب علم کے دلائل ہیں جو کہتے ہیں کہ منع ہے. اور ایک معروف حدیث مبارکہ ہے اور دعا ہے، برا بن عازب سے ثابت ہے وہ رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الوضو وغیرہ کے اواخر میں، کتاب الدعوات میں بھی، کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی کہ جب تم لیٹنے کے لیے جاؤ تو اس دعا کو پڑھو کہ اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. جیسے اس حدیث کو اللہ کے رسول نے سکھایا ان کو، تو انہوں نے کیا پڑھ دیا کہ وہ نبیک الذی ارسلت کو وہ رسولک الذی ارسلت. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ نہیں ایسا نہیں، میں نے کہا نا وہ نبیک الذی ارسلت تو وہ نبی کا کہو. انہوں نے کیا کہا؟ وہ رسولک الذی ارسلت. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں وہ نبیک الذی ارسلت. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اس حدیث مبارکہ کو رکھ کر کے بھی اہل علم کہتے ہیں جو وہ کہ کسی طور پر بھی جائز ہی نہیں ہے. آپ دیکھو صحیح بخاری کی کتاب الایمان کی جو پہلی حدیث ہے، پہلا باب ہے یا ایک طرح سے دوسرا باب ہے، بنی الاسلام علی خمس. اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے وہ صحیح مسلم میں بھی ہے، لیکن صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس حدیث مبارکہ کو سناتے ہوئے جب عمر بن خطاب عبداللہ بن عمر بن خطاب نے جب حدیث کو سنایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت، تو ابن عمر نے کیا کہا؟ لا ولكن حج البیت و صیام رمضان، یہ حج البیت و صیام رمضان. انہوں نے کیا کہہ دیا تھا؟ صیام رمضان و حج البیت. آپ نے کہا کہ لا، صرف اتنا نہیں کہا کہ لا، کہ حج البیت و صیام رمضان. هكذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هكذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب احادیث اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کو جس انداز میں آپ نے سنایا ہے، آپ نے بتایا ہے، اسی انداز میں آگے بتانا چاہیے، آگے پہنچانا چاہیے. حتیٰ کہ بعض اہل علم کہتے ہیں
کہ عربی زبان جو عام عربی زبان ہے جسے اہل اللغہ استعمال کرتے ہیں، لیکن حدیث کی زبان کہا کہ اس سے کچھ ہٹ کر کے اہل علم کہتے ہیں، جیسے خطیب بغدادی نے قول نقل کیا کہ لأہل الحدیث لغۃ ولأہل العربیۃ لغۃ ولغۃ اہل العربیۃ اقیس ولا نجد بدا من اتباع لغت اہل الحدیث من اجل السماع، کہ محدثین کی ایک زبان ہے اور اہل العربیہ کی ایک زبان ہے. اہل العربیہ کی زبان یعنی اہل اللغہ، ان کی زبان اقیس ہے. کیا مطلب؟ جیسے طالب کی مؤنث کیا آتی ہے؟ طالبۃ. مسلم کی مؤنث مسلمۃ. یعنی گویا کہ قیاس کیا نا آپ نے اس پر، قیاس کیا نا، یعنی ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں نا قیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں. حافظہ کس وزن پر ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سمیع کے وزن پر ہے. قیاس کیا نا آپ نے اس پر. قیاس کا مطلب یہ ہے کہ سماعی نہیں ہے. ایک قاعدے کی روشنی میں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. سماعی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم اردو میں بالکل لکھتے نا، بالکل لکھتے کیسے ہیں ہم اس کو؟ بالکل لکھتے ہیں. پڑھتے کیسے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس ہے. یہ قیاسی ہے، یہ کلمہ قیاسی ہے بلکہ سماعی ہے. آپ کیوں اس کو بالکل پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے ایسے ہی سنا ہے. اہل اللغہ اس کو ایسے ہی استعمال کرتے ہیں. حتی کیسے لکھتے ہیں آپ اس کو؟ یا کے ساتھ لکھتے ہیں. پڑھتے کیسے آپ اس کو؟ حتی. کیا ہے یہ سماعی نہیں ہے، یہ سماعی ہے، قیاسی نہیں ہے. قیاسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود قاعدے کی تطبیق دیتے ہوئے اس کو انجام دے سکتے ہیں. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو، بات سمجھ میں آ رہی نا جی. تو اہل العربیہ ان کی جو لغت ہے یہ قیاسی ہے. مطلب یہ کہ آپ قاعدے کی روشنی میں سمجھ سکیں اس کو، لیکن محدثین کی زبان کو سماعن لینا پڑتا ہے. وہ کیسے انجام دے رہے ویسے. تو آپ علیہ السلام کی جو احادیث ہیں صحابہ نے جس انداز میں سنا ہے اس کو، وہ کبھی کبھار عام عربی زبان کے قاعدے سے ہٹ کر کے آپ کو سننے کو ملے گا. لیکن آپ جب حدیث سناتے ہیں تو ویسے سنائیں جیسے آپ نے سنا ہے استاد سے. جیسے آپ نے سنا ہے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، وہ صحابی سے، وہ رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی الروایہ باللفظ کا اہتمام اس حد تک کہ عربی زبان کے قاعدے سے ہٹ کر کو ہو تب بھی. سمجھ میں آتا آپ کو؟ اتنے شد و مت کے ساتھ. یہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس موقف کو بہت طول دیا ہے، اور چونکہ اس میں اسانید بھی ہے نا، اسانید بھی ہے، اور ایک بات کو متعدد مقامات پہ لائے ہیں، تو بہت تفصیل آپ نے اس میں بیان کی ہے. ضرور اس طرف مراجعہ کریں. سمجھ لیں؟ یہ جو بتا رہے نا آپ کو 391 صفحہ نمبر سے الکفایہ فی علم الروایہ. دوسری بات کہ جو اصحاب علم یہ کہتے ہیں کہ الروایہ بالمعنی جائز ہے، الروایہ باللفظ یہ اولا ہے، افضل ہے، یہی احسن ہے اور یہی احوط ہے، اسی میں سلامتی ہے. لیکن الروایہ باللفظ کی بجائے الروایہ بالمعنی کیا یہ جائز ہے؟ اس سلسلے میں امام حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الروایہ بالمعنی کے جواز سے متعلق مستقل الگ سے باب قائم کیا ہے کہ ذکر الحکایت عمن قال یجب اداء حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی لفظه ويجوز روایت غیرہ علی المعنی. یعنی اللہ کے رسول کی جو احادیث ہیں وہ تو الروایہ باللفظ ہی ہوں گے. صحابی کا قول پیش کرنا ہو کسی اور کا تو الروایہ بالمعنی جائز ہے. لیکن محدثین کی ایک عادت ایسی ہے، تعداد ایسی ہے اصحاب علم کی، جو الروایہ بالمعنی کو جائز قرار دیتے ہیں. اس سلسلے میں بھی خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ان اصحاب علم کی دلائل ذکر کی. جیسے دیکھیں یہاں پر ذکر الحجہ فی اجازت روایت الحدیث علی المعنی. اور سلف میں یہ چیز بہت رائج رہی ہے، سلف میں یہ چیز بہت رائج رہی ہے. لیکن اس کے شروط ہیں، وہ شروط تو میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن یہاں قابل غور بات جو اس بارے میں ہے، محدثین کی وہ
فریق یا وہ جماعت جو الروایہ بالمعنی کو جائز قرار دیتے ہیں، مثلا دیکھو امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی جو السنن ہے اس کے اواخر میں ایک کتاب ہے العلل، کتاب العلل الصغیر. اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ الْإِسْنَادَ وَحَفِظَهُ وَغَيَّرَ اللَّفْظَ فَإِنَّ هَذَا وَاسِعٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ فِيهِ الْمَعْنَى. فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ الْإِسْنَادَ، جس نے سند کو ٹھیک ٹھاک جس انداز سے آپ کو آپ کے استاذ نے سنائی، وہ اس کے استاذ نہیں، عن ہے، تحدیث ہے، اخبار ہے، جس انداز میں آپ نے سنائے ہیں، سند کو اچھے سے یاد کیا ہو، لیکن وغیر اللفظ، متن میں جو لفظ ہے اس کو بدل دیا، فإن هذا واسع عند اہل العلم، تو اس میں توسع ہے اہل علم کے پاس، اذا لم يتغیر فيه المعنى، کہ شریعت میں جو مقصود ہے وہ ہی بدل جائے، تو ایسا نہ ہو، وہ نہیں بدلتا ہے وہ ٹھیک ہے، تو پھر اس سلسلے میں اہل علم کے پاس اس میں وسعت ہے. اس سلسلے میں آپ نے کچھ اقوال ذکر کی ہیں آسانی سے، اور کچھ اقوال ایسے ہیں اس میں کلام کیا گیا. مثلا محمد ابن سیرین، ان کا قول نقل کیا ہے اپنی سند سے امام ترمذی نے. محمد ابن سیرین کہتے ہیں کنت اسمع الحدیث من عشرۃ اللفظ مختلف والمعنى واحد، کہ میں ایک حدیث کو 10 اصحاب علم سے سنتا ہوں. اللفظ مختلف، 10 اصحاب علم، میرے 10 اساتذہ 10 لفظ کہتے ہیں، والمعنى واحد، لیکن سب کے پاس مقصود کیا ہے؟ معنی ایک ہے، کوئی جلسہ، کوئی قعدہ وغیرہ. سمجھ رہے آپ اس بات کو؟ یہ مقصود ہے یہاں پر. اسی طرح سے آپ نے کہا کہ اپنی سند سے ابن عون کہتے ہیں کان ابراہیم النخعی، ابراہیم النخعی معروف، والحسن البصری معروف، والشعبی یعنی عامر الشعبی معروف، سب علماء کوفہ میں سے ابراہیم النخعی اور شعبی، الحسن بصرہ کے ہیں، کہ یاتون بالحدیث علی المعانی، یہ حدیث کو معنن پیش کیا کرتے تھے، لفظاً نہیں، معنن پیش کیا کرتے تھے. وكان القاسم بن محمد من علماء المدینہ، ومحمد بن سیرین من علماء البصرہ، ورجاء بن حیوہ يعيدون الحديث على حروفه، یہ تو حدیث کو لفظاً ہی پیش کیا کرتے تھے، یعنی اصحاب علم کے موقف بتا رہے ہیں. اسی طرح سے ابو عثمان النہدی من کبار التابعین، ان سے ان کے شاگرد عاصم الاحول نے کہا انک تحدثنا بالحدیث، آپ جب ہم کو حدیث بیان کرتے ہیں ثم تحدثنا به على غیر ما حدثنا به، پہلی مرتبہ حدیث بیان کرتے ہیں لفظ الگ رہتا ہے، دوسری مرتبہ حدیث سناتے ہیں لفظ الگ رہتا ہے. کہا کہ علیک بالسماع الاول، پہلی مرتبہ جو سنایا نا میں آپ کو وہ تو لفظاً حرفاً، پھر اس کے بعد پھر معنن میں نے آپ کو بتایا ہے. یعنی محدثین کے پاس سلف میں یہ بات رائج تھی، تابعین میں، صحابہ میں بھی کچھ. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا اصبت المعنى اجزاک، معنی آپ نے لحاظ کر لیا اس کا تو وہ آپ کے لیے کفایت کر جاتی، وہ آپ کے لیے جائز ہے. اس سلسلے میں بہت اقوال ہے، کتنا طول دیں ہم. عبداللہ بن مبارک، امام مجاہد معروف، امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں انقص من الحدیث ان شئت، حدیث کو آپ مختصر کر کے پیش کرو لیکن ولا تزد فی. ہاں مطلب کیا ہوا کہ کہیں نہ کہیں الروایہ بالمعنی کے جواز سے متعلق اہل علم کا یہ جو موقف ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. بلکہ امام وکیع رحمہ اللہ جن کا حفظ و اتقان آسمان کو چھوتا ہے، پہاڑ کی طرح حفظ و اتقان ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ ان لم یکن المعنى واسعا فقد هلك الناس، اگر الروایہ بالمعنی کو سکیڑ دیا جائے، الروایہ باللفظ کی شرط ہی لگا دی جائے تو پھر کوئی بھی آپ کو حدیث رسول اللہ کی پہنچ ہی نہیں سکتے آپ تک صلی اللہ علیہ وسلم، سب گریز کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا. اتنی مقدار میں احادیث
اچھی طرح بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو یہ سب اقوال ہیں. یہ جو سنن ترمذی رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ کے سنن سے کتاب العلل ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ شرح علل الترمذی، اس کی آپ نے شرح کی اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ. معروف ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، دیکھیے فصل فی الروایت بالمعنی، یہ عنوان قائم کر کے سب سے پہلے آپ نے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اب تک جتنے اقوال میں نے سنایا نا سنن ترمذی سے کتاب العلل، وہ سارے اقوال آپ نے پیش کیے. پیش کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہ قول ہے کہ ما زال الحفاظ یحدثون بالمعنی، کہ الحفاظ المحدثون یہ شروع دن سے یعنی معنن حدیث سناتے آ رہی ہیں، معنن حدیث سناتے آ رہی ہیں. بہرحال اس سلسلے میں اہل علم کے بہت سارے اقوال ہیں، اہل علم کے بہت سارے اقوال ہیں. انہی اقوال کو رکھ کر کے اہل علم کے پاس یہ بات معروف ہے کہ الروایہ بالمعنی جائز ہے. محدثین کی ایک عادت ایسی ہے جو الروایہ باللفظ کا اہتمام کرتی رہی ہے، یہ اچھی بات ہے، احوط ہے، اولا ہے، ہونا چاہیے اور کیا محدثین نے. لیکن الروایہ باللفظ کے ساتھ الروایہ بالمعنی کا جواز ہے کیا؟ جواز کی اگر بات کرتے ہیں تو پھر جواز تو، جواز کی اگر بات کرتے ہیں جواز تو، لیکن تنبیہ آگاہ رہے، متنبہ رہے. متنبہ رہے کیا مطلب ہے؟ یہ جو حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ کی معرفت علوم الحدیث ہے نا، مقدمۃ ابن الصلاح معروف، اس کی اس میں جو اقسام ہیں علوم الحدیث، النوع الاول، النوع الثانی، النوع الثالث، اس میں النوع السادس والعشرون 26ویں قسم، اس میں ابن الصلاح رحمہ اللہ نے کتابت حدیث اور حدیث کو اپنے استاد سے سن کر کے سنانا، ان سب تفصیلات کو بتاتے ہوئے ایک بات آپ نے کہی جو بہت ہی دلچسپ ہے اور حیران کن ہے اور قابل غور ہے، متنبہ رہی، کہ جو ہم اس مسئلے کو پڑھ رہے ہیں نا الروایہ بالمعنی جائز ہے نہیں جائز ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے وہ تو مسئلہ الگ ہی ہے. جو لوگ جائز کے قائل ہیں، جواز کے قائل ہیں، جو لوگ جائز کہتے ہیں المجیزون، اس سلسلے میں یہ بات آپ اچھی طرح جان لیں. جیسے کہ ابن الصلاح نے کہا کہ ثم ان هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا اجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب فليس لاحد ان يغير لفظ شيء من كتاب مصنف من كتاب ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعنى فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليه في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره والله أعلم. کہتے ہیں کہ احادیث کو ابھی مدون نہیں کیا گیا تھا نا، کتابی شکل میں نہیں لایا گیا تھا نا، اس سے پہلے کے مرحلے تک ہی یہ مسئلہ آتا ہے کہ روایہ بالمعنی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. جب احادیث کو اسانید کے ساتھ کتابوں میں داخل کر دیا گیا، اب وہاں پر الروایہ بالمعنی کی بات نہیں آتی. اب آپ صحیح بخاری کھولو تو جیسے ویسے لکھو، اب وہاں سے بھی پڑھ کے آپ الگ سے کیا سنائیں گے الروایہ بالمعنی، پھر تو پوری کتاب ہی بدل جائے گی. اب صحیح بخاری، اب تو اللہ کے رسول کے جو اقوال میں جو الروایہ بالمعنی کا لحاظ کیا گیا ہے، اب صحیح بخاری کو آپ سناتے ہوئے الروایہ بالمعنی کا لحاظ کریں گے، اب صحیح بخاری بدل جائے گی. اس کو رکھ کر کے ترتیب دیں گے تو صحیح بخاری کا ایک نیا نسخہ سامنے وجود میں آ جائے گا، اور کوئی دوسرے اور الفاظ میں سنائے گا تو دوسرا نسخہ آ جائے گا صحیح بخاری کا. صحیح مسلم کے 10 نسخے ہو جائیں گے، 10 الگ الگ، سمجھ رہے؟ تو کتابیں مدون ہونے سے پہلے، تدوین الحدیث سے پہلے کے مرحلے میں یہ بات ہے، تدوین الحدیث کے مرحلے کے بعد نہیں. جب احادیث کتابوں میں آ چکی ہیں، ابھی آپ کو مسند احمد سے ہو بہو یوں نقل کرنا ہے، یوں یاد کرنا ہے، وہاں سے دیکھ کے سنانا ہے آپ کو. آپ ہو بہو یاد نہیں کر پاتے ہیں
کیونکہ وہ دور کیا تھا؟ حدیث کو سنانے کا، حدیث کو پہنچانے کا، اور اس میں اتنی بیشتر احادیث الروایہ باللفظ آسان نہیں تھا سبوں کے لیے. تو الروایہ بالمعنی اس کی شروع ہے، وہ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن یہ بات سامنے رکھیں آپ لوگ. آپ دیکھیں گے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان دونوں میں فضیلت کس کو ہے؟ معروف متفق علیہ معاملہ. صحیح بخاری صرف صحیح نہیں ہے بلکہ اس میں اصح کا معاملہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں صحیح بخاری کے جو شروط ہیں وہ اہل علم کہتے ہیں الصحہ کے ساتھ ساتھ الاصحیہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو صحیح ہے لیکن یہ اصح ہے. صحیح مسلم کی شروط حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہیں. امام بخاری کے شروط اصح الاصحیہ. بات ہوگی بات آپ کو ایک قدم نیچے بھی اترتے تو صحیح بخاری صحیح مسلم کے مساوی میں ہوتی، برابر میں ہوتی، لیکن اس میں اصح الاصحیہ اس کا لحاظ رکھا گیا. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. لیکن جو اصحاب علم خاص کر علماء مغاربہ جو صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فضیلت دیتے ہیں، ان کے پاس یہ مقصود نہیں ہے کہ سند کے اعتبار سے جو اتصال میں جو قوت ہے، اتصال میں امام بخاری کا ہاں معاصرت کافی نہیں ہے نا، اللقاء ضروری ہے نا. تو اتصال میں جو قوت امام بخاری کو ہے اس وجہ سے اس وجہ کو رکھتے ہوئے بھی صحیح مسلم کو وہ ترجیح دیتے ہوں ایسا نہیں ہے. علماء مغاربہ کے پاس بھی جیسے آپ نے سنا ہوگا نا، علماء مغاربہ صحیح مسلم کو ترجیح دیتے ہوں، یہ مقصود نہیں ان کو، یہ مقصود نہیں. وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ صحیح بخاری بحیثیت اتصال السند میں جو قوت ہے اس میں صحیح مسلم اس کی برابری نہیں کر سکتی. یہ ان کو بھی اعتراف ہے. وہ فضیلت دیتے ہیں کس اعتبار سے کہ امام بخاری رحمہ اللہ الروایہ بالمعنی کو جائز قرار دیتے ہیں جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ نہیں. اس پس منظر میں سمجھ لیں ابن الصلاح رحمہ اللہ کی جو مقدمۃ السلام جو معروف ہے علوم الحدیث، ابن الصلاح کے علوم الحدیث، اس کی جو پہلی قسم حدیث صحیح سے متعلق ایک بات جو مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو النکت ہے نا، النکت، اس میں بڑی پتہ کی بات لکھی ابن حجر نے رحمہ اللہ کہ صحیح بخاری میں جو الروایہ بالمعنی ہے نا کثرت سے، آپ دیکھ رہے ہیں نا جس کی واضح مثال ہم پڑھ رہے ہیں، کہا کہ ایسا ہوا کیوں صحیح بخاری کے اندر، اس کی بہت اچھی توجہ کی امام ابن حجر نے رحمہ اللہ. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان البخاری صنف کتابہ فی طول رحلتی، امام بخاری رحمہ اللہ اپنے الجامع الصحیح کو اپنے رحلات اپنے سفر کے دوران میں ترتیب دیا. فقد روینا عنہ انہ قال رب حدیث سمعته بالشام فكتبته بمصر. آپ ملک شام میں اپنے استاد سے حدیث سنے ہوتے، مصر میں جا کر کے لکھتے اس کو. ورب حدیث سمعته بالبصرہ فكتبته بخراسان، بصرہ میں اپنے استاد سے لکھتا اور خراسان میں جا کے اسے وہاں جا کر کے لکھتے، سنتے بصرہ میں لکھتے خراسان میں. فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق الفاظه برمتها بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه. تو استاد سے جس انداز میں سنے ہیں آپ اپنے حساب سے اس کو لکھتے، اپنے حافظے کی مدد سے الفاظ کو لکھتے تو پھر اس میں تصرف کرتے آپ. یا اور باتیں کا روایہ بالمعنی کے شروط کو ملحوظ رکھتے. امام بخاری ہیں آپ رحمہ اللہ. جبکہ امام مسلم و مسلم صنف کتابہ فی بلدی بحضور اصولی فی حیات کثیر من مشایخی فکان یتحرز فی الالفاظ و یتحرى فی السیاق. امام مسلم اپنے شہر میں ایک جگہ بیٹھ کر اور جو آپ نے اپنے اساتذہ سے جو سنا ہے جو لکھا ہے سب اصول آپ کے سامنے موجود ہیں، اصول اور فروع
حدیث کے باب میں کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو آپ نے اصلاً حدیث سے استاد کا لکھا ہوا آپ کے سامنے، استاد سے جو املا کروایا یا استاد کا لکھا ہوا اصول آپ کے پاس ہے، کسی سے لکھا ہوا نہیں، اور پھر آپ کے اساتذہ کی کثرت ہے، ان کے مابین آپ نے اس کو ترتیب دیا، تو پھر آپ نے اس میں اس بات کا پورا خیال رکھا کہ اس کو ایک سیاق سے نقل کریں، ایک ترتیب سے نقل کریں، ایک موضوع کے تحت نقل کریں۔ حالانکہ ایک حدیث میں 20 مسائل ہوتے ہیں، لیکن اکثر مسائل کس میں مجتمع ہوئے ہیں، اس حدیث میں زیادہ مسائل کس موضوع سے متعلق ہیں، وہاں اس کو لا کر کے داخل کیا آپ نے۔ بات واضح ہے آپ کو؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ، آپ کے پاس جو احادیث تھی نا آپ کی یادداشت میں، آپ نے انہی سے مسائل کو مستنبط کیا، تو آپ نے روایہ بالمعنی کو ملحوظ رکھا، الگ الگ جگہ لے کر کے آیا، جبکہ امام مسلم کو مقصود نہیں تھا، امام مسلم تو ایک جگہ نقل کر دیا اس کو آپ نے۔ بات واضح ہے آپ کو؟ یہ ایک بنیادی بات، صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم سمجھنا ضروری ہے۔ چلیے، جو اہل علم نے شروط بیان کی ہے، ان شروط کا کچھ شروط کا تعلق راوی سے ہے، کچھ شروط کا تعلق الروایہ سے ہے۔ راوی سے متعلق کیا شرط ہے؟ 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ ان یکون عالما بلغات العرب بصیرا بالمعانی عالما بما یحیل المعنی وما لا یحیل، یعنی عربی زبان پر اچھی طرح پکڑ ہونی چاہیے، گرفت ہونی چاہیے، درک ہونا چاہیے، ہر لفظ کا معنی کیا ہے، کیا باریکی ہے اس میں، ترادف، مترادفات، اس کے اشتقاقات، پھر عربی زبان کے اسالیب، ان سب پر اس کو بصیرت ہونی چاہیے، انتہائی درجے کا علم چاہیے، اور پھر لفظ کے ذرا سے بدلنے سے معنی میں کتنا فرق آتا ہے اسے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے۔ یہ راوی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے راوی کے لیے ایک شرط یہ ہو گئی، یہ بھی شرط ہے ای اللہ یکون الراوی حافظا للفظ الحدیث حین ادائه له ولکنه عالم بفحوا مستحضر لمعناه، ایسا نہ ہو کہ حدیث کو سنتے وقت وہ حدیث کے الفاظ کو تو یاد کر لیے ہوں، حدیث کے دوسری بات دیکھ رہے ہیں ہم کتنی دقیق ہے، یعنی ایک صاحب علم محدث استاد سے حدیث کو سنا اور یوں ہی یاد کر لیا، اب وہ بھول گئے یا لفظ کچھ یاد نہیں آ رہا ہے، ایسے میں جب یہ سنائیں گے تو کیا یہ الروایہ بالمعنی ان کے لیے جائز ہے؟ جائز نہیں ان کو۔ کیوں؟ ان کا دار و مدار کس پر ہے؟ حفظ پر، یعنی حدیث کو انہوں نے لفظاً لفظاً یاد کیا، اب جو ہے یہ الروایہ بالمعنی ان سے آتی ہے تو محدثین ان سے لینے میں گریز کرتے۔ یہ عالم دین جہاں عربی زبان کے خوب ماہر ہوں، وہیں پر انہوں نے حدیث کو نہ یہ کہ صرف سنا ہو، حدیث کے معنی مفہوم کو گہرائی سے لیا ہو، اور اس کو سناتے وقت اس کا لحاظ رکھا ہو کہ شریعت میں اللہ کے رسول کی کیا بات آئی ہے، مفہوم ہو ذہن میں، اس کا لب لباب ہو، اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے اس میں کیا مسئلہ ہے وہ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے مثلا دیکھو، ہم مثلا ابن حجر کی کوئی بات آپ کو املا کرواتے ہیں فتح الباری کھول کر کے، واوائن میں حرفن حرفن، ہو سکتا ہے میں ابن حجر کا قول یاد کر کے اور میں آپ کو سناؤں، بات واضح آپ کو؟ صرف میں یاد کر کے آ گیا میں، تو پھر میرے سے مشکل ہو جائے گی بات یہ کہ اس کا میں مفہوم میں ہو رکھوں، لیکن میں نے ابن حجر کے قول کو یاد نہیں کیا، لیکن اس اقتباس کو اچھی طرح سمجھ گیا کہ کتنی بات بتائی جا رہی ہے اس میں، کیا بات بتائی جا رہی ہے اس میں، کون سی بات بتائی جا رہی ہے اس میں، اس کو جب میں آپ کو آگے اپنے الفاظ میں سناؤں گا تو میں اس معنی میں رتی برابر بھی خود برد نہیں کروں گا میں۔ یہ راوی سے متعلق دوسری شرط ہے، سمجھ میں بات آپ کو؟ رہا مسئلہ الروایہ، حدیث سے متعلق کیا شرط ہے کہ اس میں حلال کو حرام، حرام کو حلال ایسا نہ کر دیا جائے، سمجھ میں بات آپ کو؟ اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی اہل علم بتاتے ہیں کہ ان یکون قبل عصر التدوین، کتابوں کو مدون کرنے سے پہلے کا مرحلہ ہو، ان سے ملتی ہے تو بات حد تک، اس کے بعد کے لیے نہیں، یہ تو بتا دیا ابھی میں آپ کو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ احادیث یا وہ نصوص، اللہ کے رسول کے وہ اقوال
صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں سکھائے ہیں، دعائیں، اس میں الروایہ بالمعنی جائز نہیں، یا آپ کے وہ اقوال جو جوامع الکلم ہیں اس میں بھی الروایہ بالمعنی سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے، لیکن یہ اتنی کڑی شرط نہیں ہے۔ یہ بہرحال کچھ باتیں تھیں الروایہ بالمعنی، الروایہ باللفظ سے متعلق۔ آپ اس موضوع کو پڑھیں، جو میں نے حوالے جات دیے ہیں دوبارہ دیکھیں کریں، اور میں ایک لفظ میں بتانے سے بات واضح نہیں ہوتی، اس لیے میں نے اس کو آج مفصل پڑھایا، یہ ہمیشہ کام آنے والی بات ہے انشاءاللہ۔ اور چونکہ وہ حدیث ہم لوگ پڑھ چکے تھے نا، تو پھر اس موضوع کو لے کر میں نے آپ کو سمجھا دیا، تو انشاءاللہ آنے والا ہفتہ اس کے بعد کا جو درس ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔